السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں ردیف کے متعلق۔ سال اول سوال نمبر 1 شعری اصطلاحات میں سے ہم نے ردیف کے متعلق پڑھا تھا۔ آپ جان چکے ہیں کہ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے سوار، اور ردفہ سے مشتق ہے۔ شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے۔ آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں قافیے کے متعلق۔ اچھا، ردیف کے متعلق آپ نے پڑھا تھا کہ ردیف شعر کے آخر میں آتا ہے، اور ردیف نہ بھی ہو تو غزل ہو سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں، کل کی اضافی وضاحت، تاکہ قافیہ اور ردیف آپ کو گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قافیہ کے متعلق لغوی معنی۔ سب سے پہلے تو جانیے قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ قفا سے مشتق ہے، قفا۔ اچھا، بعض لوگ اس کو کفو بھی پڑھتے ہیں اس طرح سے واو بنا کے، وہ بھی کھڑا زبر کے ساتھ قفا لفظ بن جاتا ہے، لیکن آسانی کے لیے قفا لکھ دیتے ہیں۔ قفا سے مشتق ہے۔ لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ کیا معنی ہے؟ پیچھے آنے والا اور پے در پے آنے والا۔ یہاں پر یاد رکھیے، یہ جن کے اوپر میں لائن لگا رہا ہوں یہ سب کے سب MCQs میں پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو خود بخود یہ معاملہ آسانی سے نبٹ جائے گا۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، کیا کہا؟ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئے، اگر ردیف ہو تو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ کیا؟ اگر ردیف ہو تو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہم نے دیکھیں سمجھ میں آئی، قافیے کے لیے 2 بنیادی شرائط کہ ہم وزن ہیں اور ہم آواز۔ تو یہاں پر یاد رکھیے قافیے کی 2 بنیادی شرطیں ہم نے لکھ دی ہیں کہ وہ ہم وزن ہوتے ہیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم وزن اور ہم آواز کو اکثر طالب علم سمجھ نہیں پاتے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آواز تو سمجھ میں آ گیا، جیسے دعا، وفا، جفا، خفا، دیا، لیا، کیا، قوا، رہا، تو یہ ساری چیزیں آواز ہیں۔ اب، تب، جب، کب، رب، سب، دب، یہ بھی الفاظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان، ایکان، مہمان، یہ سارے الفاظ بھی ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم آواز ہیں۔ اور اسی طریقے سے خرافات، آیات، بارات، یہ بھی ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ لیکن ہم آواز تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم وزن کیا ہوتے ہیں؟ ہم وزن بیٹا شعری اصطلاحات میں علم العروض ہے، مطلب الفاظ کے ارکان کو الگ الگ کرنا، ان کی ادائیگی کو سمجھنا۔ میں اگر اس کو آسان الفاظ میں آپ کے لیے بیان کروں تو آسان الفاظ میں یہ ہوگا کہ دیکھیں، ایک لفظ ہے دعا، اگر ہم اس کے جوڑ کریں تو دال پیش دو، عین، الف زبر آ۔ اب یہ اکیلا پڑھا جا رہا ہے اور یہ 2 الفاظ مل کے پڑھ جا رہے ہیں، یہ اس کا ہم وزن ہے۔ اب آپ دیکھیے دعا کے ساتھ و، فا، ٹھیک ہے، را، ہا، دی، یا، اور اسی طریقے سے خا، فا، مطلب یہ سارے ایک ہی وزن کے ساتھ ہیں۔ پہلا رکن جو ہے وہ اکیلا پڑھا جا رہا ہے اور دوسرا رکن 2 الفاظ مل کے پڑھے جا رہے ہیں، یہ ہم وزن ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی بیٹا؟ یہ بات یقیناً آپ یاد رکھیے گا، شعری اصطلاحات کے لیے جاننا ضروری ہے، لیکن پیپر کے اندر صرف یہاں پر قافیے کے متعلق پوچھا جاتا ہے، تو یاد رکھیے قافیے کے الفاظ ہم وزن ہوتے ہیں، ہم آواز۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، پیپر میں آپشن دیتے ہوئے ممتحن آپ کو صرف ہم آواز کا آپشن دیتا ہے کہ ہم آواز، کبھی کبھار وہ ہم وزن اور ہم آواز دونوں کو اکٹھا دیتا ہے، وگرنہ ہم آواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں پر ہم وزن بھی ہو اور ہم آواز دونوں ہو، اور اس کے علاوہ 2 آپشن کوئی اور ہو، تو آپ نے ہم آواز الفاظ کو چننا ہے، کیونکہ قافیے کی بنیادی شرط ہم آواز ہی،
ہم وزن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف حرف روی یعنی کہ جو قافیے کا آخری حرف ہوتا ہے وہی دہرا دیا جاتا ہے، باقی الفاظ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم وزن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا لیکن ہم آواز وہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارے پاس مثالیں آگے میں نے لکھ دی، دعا، وفا، جفا، خفا، رہا، اب، جب، تب، سب، کب، رب، دب، ڈھب۔ شعری مثال دیکھیے، میر تقی میر کی غزل ہے، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ اب آپ یہ دیکھیے اس شعر کے اندر قافیے سے پہلے قرار اور بہار قافیہ موجود ہے ردیف سے پہلے۔ اچھا، شعر میں نے یہاں پر کہا تھا اگر ردیف ہو تو ردیف سے پہلے، یعنی کہ اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو قافیہ شعر کے آخر میں آتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی نظم کا شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب یہاں ایاز اور نواز قافیے ہیں، سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب ادھر سے ہم نے یہ جانا کہ قافیہ شعر کے آخر میں ہوتا ہے، قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، قفا سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی پیچھے آنے والا، پیدر پہ آنے والا۔ قافیے کی بنیادی شرط ہم وزن اور ہم آواز الفاظ۔ آئیے کچھ اضافی وضاحتیں ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ قافیہ مطلع کے دونوں مصروں میں آتا ہے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے آپ کی 9th کلاس میں آپ لوگ ایک غزل پڑھ چکے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا شعر ہے تو اس کے دوسرے مصرے کے اندر قافیہ آیا، ٹھیک ہے۔ اور قافیہ غزل کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ میں نے ناگزیر کے ساتھ لازمی، ضروری، یہ طرح کے الفاظ بطور MCQs پوچھ لیے جاتے ہیں، اور میں نے کہا قافیے کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، کیونکہ غزل بنتی ہی قافیے کے ساتھ ہے۔ قافیہ ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس بات کو اچھے سے ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ اگر شعر میں قافیہ نہیں ہوگا تو وہ تو آزاد نظم بن جائے گی۔ آزاد نظم کا مطلب یہ ہوتا ہے، نظم معرّہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ قافیہ اور ردیف سے آزاد ہوتی۔ تو پابند غزل کے لیے، پابندی کے لیے، عروض اور قواعد کی پابندی کے لیے ضروری ہے قافیہ موجود ہو۔ قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہوتی۔ قافیہ شاعر کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، کیونکہ قافیہ کا استعمال ہی سب سے بڑی شرط ہوتی ہے، اور قافیہ جو ہم نے چنا اس کے ساتھ پورے شعر کو جوڑنا، مطلب جو ہم قافیے کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے جو شعر کا مفہوم ہے وہ قافیہ کے عین مطابق ہونا چاہیے، قافیہ اس میں ڈھل جائے۔ جیسے سید سلمان گیلانی صاحب کی ایک نظم ہے، کام ہے سب بے ڈھب میرے، چشم کرم اے رب تیرے، مطلب میرے الٹے سیدھے کام بھی اللہ تیرے کرم سے ہو گئے۔ دیکھو ڈھب اور رب کا کیا خوبصورت استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر ہی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ قافیے کو اس طرح سے باندھتا ہے کہ وہ مفہوم کی جان بن جاتا ہے قافیہ، ٹھیک ہے۔ قافیہ شعر میں ترنم، غنائیت اور موسیقی پیدا کرتا ہے۔ غنائیت گنگناہٹ کو یا ترنم کو کہتے ہیں، تو بیٹا قافیہ شعر کے اندر ترنم کو پیدا کرتا ہے جس سے شعر کی خوبی بڑھ جاتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہوتا ہے۔ قافیہ غزل میں ردیف سے پہلے آتا ہے، ردیف نہ ہو تو شعر کے آخر میں آتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یقیناً آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، صرف یہی چیزیں MCQs میں پوچھی جاتی ہیں۔ یہ الفاظ بدلیں گی، شکل بدلیں گی، انداز بدلیں گی، لیکن جواب ان کا یہی ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں قافیے کی مثالیں ہم نے اب سے پہلے، جیسے بھول جانے کی اجازت کب ہے، عشق میں اتنی رعایت کب ہے۔ اب دیکھیں اجازت اور رعایت قافیہ ہے۔ دیکھ خود آ کے میرا حال کبھی، حال کی بات حکایت کب ہے، مطلب جو میرا حال۔ آگے دیکھیے، کس سے قاتل کا ٹھکانہ پوچھیں، شہر میں کوئی سلامت کب ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے ناصر کاظمی صاحب کی ایک غزل ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔
اب دیکھیں سبب اب کافیہ، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ ضرور دیکھیے گا، والسلام، اور ایم سی کیوز کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ 5 سالہ 10 سالہ ایم سی کیوز ضرور دیکھیے تاکہ یہی کچھ ہوگا، ترتیب کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہو سکے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔